آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ پھر ایک بار حاضر ہیں. درود پاک کی فضیلت کو شامل سلسلہ کرتے ہیں. نبی رحمت، شفیع امت، صاحب جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص صبح اور شام 10 مرتبہ محبت سے مجھ پر درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ، کیا پیاری فضیلت ہے کہ اس وقت شفاعت حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، سب کو حساب و کتاب کی فکر ہوگی. اور درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس سے مشکلات دور ہوتی ہیں، غم دور ہوتے ہیں. درود پاک کی کثرت دنیا بھی آسان کر دیتی ہے، دنیا کے معاملات بھی آسان کر دیتی ہے، اور درود پاک کی کثرت آخرت کے معاملات بھی آسان کر دیتی ہے. یہی درود پاک ہے کہ جس کی کثرت کرنے سے انسان کو لحد میں بھی سکون ملے گا، اور یہی درود پاک ہے جس کی کثرت سے انسان دنیا میں تمام پریشانیوں اور تمام غموں کو دور کر سکتا ہے. اور یہی درود پاک ہے جس کی کثرت سے انسان اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتا ہے. اور یہی درود پاک ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان، جس کی کثرت سے انسان اپنی نیکیوں میں بھی اضافہ کر سکتا ہے، درجات کی بلندی بھی کر سکتا ہے، اور کل بروز قیامت حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی اس کو اسی درود پاک پڑھنے کی بدولت نصیب ہو جائے گی. تو آپ بھی نیت کیجئے، درود پاک کی کثرت کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارے ساتھ مولانا اسد مدنی صاحب موجود ہیں. حضور کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین. آج ہم چاہیں گے کہ آپ سے کسی خاص ایک موضوع پر بات کرنا. ایک جملہ ہم سنتے ہیں کہ جی پہلے تولو پھر بولو. یہ جملہ بولنے میں تو بہت آسان ہے، مگر اس کی پاسداری، اس کو لے کر چلنا، اس پر عمل کرنا بہت کم لوگ کرتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو بعض لوگ یہ کہتے ہوئے بھی سنائی دیتے ہیں کہ یار اس مصروف ترین زندگی کے اندر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو. یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ اتنا کس کے پاس ٹائم ہے. یہاں پہ تو کھانے کو ٹائم نہیں ہے، پینے کو ٹائم نہیں ہے. جب جس سے پوچھا جائے، بچے سے پوچھا جائے تو وہ بھی کہے گا جی ٹائم نہیں ہے، بڑے سے پوچھا جائے وہ کہہ رہا جی ٹائم نہیں ہے، اور بزرگ سے پوچھا جائے تو وہ کہہ رہا جی ٹائم نہیں ہے. یعنی کسی کے پاس ٹائم نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جی پہلے تولو پھر بولو. اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا بتانا چاہیں گے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ایسا مصروف شخص تو شاید ہی کوئی ہوگا کہ جس کے پاس بولتے وقت غور کرنے کا موقع ہی نہ ہو. بالکل، یہ بھی ایک فیشن کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹائم ہوتا ہے لیکن وہ فضول کاموں میں صرف ہو رہا ہوتا ہے، یا غیر ضروری کاموں میں، یا کم ضروری کاموں میں. اس پر ایک بڑی پیاری مثال کسی نے تحریر کی تھی کہ میں کہیں پہ جا رہا تھا، آگے ریلوے اسٹیشن کے قریب جو ہے وہ ریلوے پھاٹک ہوتے ہیں، تو میں اس کے قریب پہنچا تو ٹریفک ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ جب پھاٹک بند ہوتا ہے تو لائنیں لگی ہوتی ہیں. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں بھی اس کے اندر منتظر تھا کہ پھاٹک کھلے تو میں آگے جاؤں. ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بڑی جلدی سے آیا ہے، اس نے سائیکل اس کے پاس ہے. تو پھاٹک کے قریب نا ایک چرخی ہوتی ہے، تو اس نے کندھے پہ سائیکل رکھا اور چرخی کو پار کیا، اور ٹرین بس آنے ہی والی تھی لیکن وہ خطرہ مول لے کے لائن کراس کر کے اس طرف چلا گیا. تو میں نے سوچا کہ شاید بہت ہی ایمرجنسی کام کے اندر ہوگا کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اور یوں پھاٹک کراس کر کے یہ گیا ہے، تو پتہ نہیں کتنا اہم کام ہوگا. بہرحال کچھ دیر کے بعد ٹرین آئی، پھاٹک کھلا. جب میں آگے گیا تو دیکھا کہ وہاں پر بندر تماشا ہو رہا تھا، اور وہی شخص جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے پھاٹک کراس کر کے آیا تھا، 2 منٹ وہاں ویٹ نہیں کیا اس نے، بندر کا تماشا دیکھنے میں مصروف ہے. تو ہم میں سے ایک بڑی تعداد ہے جن کی مثال ایسی ہی ہے کہ وہاں پر جان کو خطرے میں ڈالنا ہے، وہاں پر 1 منٹ نہیں ہے اس کے پاس، لیکن بندر کا فضول اور ناجائز تماشا دیکھنے کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے. ٹائم ہے. تو پہلے تولو بعد میں بولو. تو بیسیکلی تو یہ گفتگو کے بہت سارے آداب کی طرف توجہ دلانے والا جملہ ہے. اور ہماری کمیونیکیشن، ہماری گفتگو، ہمارا کلام، ہماری بات چیت خاص طور پر خاص مواقع پہ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں یا ریئیکٹیو ہوتے ہیں، کوئی ایسی سچویشن ہے جس میں ہم نارمل نہیں ہوتے، تو اس وقت عام اوقات کے مقابلے میں زیادہ سوچ سمجھ کے بولنا اور غور و فکر کر کے بولنا یہ نہایت ضروری ہے.
اب جو آپ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا وقت کہاں ہے، تو ٹھیک ہے، پھر آپ نقصان اٹھاتے رہیں. بہت مرتبہ آپ کہہ کر پچھتاتے ہیں، کئی مرتبہ نہ کہنے کا کہہ لیتے ہیں، کبھی لڑائی جھگڑے کا باعث بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات برسوں کی رشتہ داریاں دوریوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں، بزنس ٹائز جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اور بہت سارے نقصانات ہو جاتے ہیں. تو جو زیادہ باتونی ہوگا اور بے سوچے سمجھے باتیں کرنے کا عادی ہوگا، وہ اتنی ہی مسٹیکس بھی کرے گا اور نقصان بھی اٹھائے گا. تو اللہ پاک ہمیں یہ توفیق دے. اب تو دنیا کے اندر بہت زیادہ اس موضوع پر کلام کیا جاتا ہے، باقاعدہ لوگ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنی ان اسکلز کو بہتر کرتے ہیں. تو ایز اے مسلم ہمیں قرآن و حدیث کے اندر بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ گفتگو کے آداب اور اس کا طریقہ اور انداز اور اس کے احکامات ہمیں بیان کیے گئے ہیں. بالکل. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت میں جہاں اور بہت ساری خصوصیات ہیں، انہی میں سے ایک گفتگو بہترین انداز پر کرنا بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. آپ کے کئی بیانات ہیں، کئی مدنی مذاکرے ہیں، کئی آپ کی ایسی تحریریں ہیں جس کے اندر گفتگو کے بارے میں، کلام کے بارے میں بہت کچھ ہمیں بیان کیا گیا ہے. تو اگر ناظرین میں سے کوئی پڑھنا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ سے کتابیں حاصل کر سکتے ہیں، اور ویڈیو آڈیو لائبریریز جو ہیں وہاں پر اس ٹاپک سے متعلق بہت کچھ امیر اہل سنت نے کلام فرمایا ہے. تو وہ اگر دیکھ لیں گے، سن لیں گے، تو بہت کچھ سیکھنے کا، سمجھنے کا انشاءاللہ عز و جل موقع ملے گا. صحیح. اچھا، میں آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا یہاں پر کہ جی آپ نے کہا کہ جی بولیں اور سوچیں. بعض اوقات تو مطلب ایک تعداد ہے جو سوچتی بھی ہے، اور یعنی بولتے ہوئے بہت کچھ سوچتی ہے، مگر وہ یہ بات کہتے ہیں، جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار آپ نے جو یہ بات کہی ہے یہ فضول ہے، اس کو سمجھیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا کوئی محل نہیں ہے، یہاں آپ بات کرنے والی نہیں تھی، آپ یہاں کچھ کہہ رہے ہیں، یہاں کچھ کہہ رہے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میری باتیں ساری رائٹ ہیں، میرا کوئی ایسی کلام ہی نہیں ہے کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ جی میں جو کہہ رہا ہوں وہ سب انمول ہیرے کی طرح الفاظ ہیں اور یہ چننے چاہیے آپ کو. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمائیں گے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں؟ جی، اپنے بارے میں ایسا دعوت تو کرنا بھی نہیں چاہیے. اور رہی یہ بات کہ میری گفتگو کتنی بہتر ہے، کتنی بہتر نہیں ہے، تو جو بھی شخص کلام کرتا ہے تو عموماً وہ اپنے آپ کو کامل ہی سمجھتا ہے. صحیح. اور وہ اپنے آپ کو غلط کیوں سمجھے گا؟ صحیح اندازہ تو کوئی دوسرا ہی لگائے گا. میرے بارے میں، میری گفتگو کے بارے میں کوئی اور شخص جو صاحب علم ہوگا وہی اچھی رائے دے سکے گا نا. میں اپنی گفتگو کو تو بہتر ہی سمجھوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی گفتگو ہوتی ہے وہ انسان کا مافی ضمیر ہوتا ہے، جو اس کے دل و دماغ کے اندر جو سوچ ہوتی ہے وہ الفاظ کے ذریعے پہنچتی ہے. تو میں تو اپنی سوچ کے مطابق یہی سمجھوں گا کہ میں نے جو کلام کیا ہے وہ اچھا ہی کیا ہے، درست ہی کیا ہے. باقی اب بعض لوگ ضدی بھی ہوتے ہیں طبیعت کے اعتبار سے، انہیں آپ لاکھ سمجھائیں وہ نہیں سمجھنے والے ہوتے، بعض غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ کسی کے ساتھ ہم زبردستی تو کر نہیں سکتے. بالکل. کہ بھئی آپ کو ماننا ہی پڑے گا کہ آپ کی گفتگو ایسی ہے. یہ ساری گفتگو اپنی ترغیب کے لیے اور اپنے آپ کو درست اور بہتر کرنے کے لیے کی جاتی ہے. جو شخص اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہے گا ظاہر ہے کہ اسی کے لیے ہے، ورنہ اب کسی کو منوانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. جیسے آپ نے فرمایا کہ جس کو کہتے ہیں تو وہ مانتے نہیں، تو اکثر نہیں مانتے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو مانتے ہیں، لیکن جو مانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، وہ پھر اپنے آپ کو بہتر کرنے میں بھی کامیاب ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. میں چاہوں گا آخری آپ سے ایک سوال لینا چاہوں گا کہ بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی گفتگو کو بہتر سے بہتر بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں چاہتا ہوں کہ میں پہلے سوچوں کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، مگر مجھ سے ہو جاتا ہے، میں کیا کروں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میں نے کیا کہہ دیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو روکوں، مگر اپنی باتوں پر، گفتگو پر قابو نہیں کر پاتا. کیا فرمائیں گے؟ ایسے لوگوں کو کیا حل دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، ایک تو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں قابو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو اس کوشش کو کراس چیک کر لیا جائے کیا واقعی وہ کوشش کرتے ہیں. صحیح. کیونکہ بہت مرتبہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کوشش کر نہیں رہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں. صحیح. تو جیسی کوشش ہونی چاہیے کیا میں ویسی کوشش کر رہا ہوں؟ ہاں، اگر کوئی واقعی سنجیدہ ہے اور واقعی وہ کوشش کرتا ہے تو دیکھیے کبھی کبھار تو مسٹیک ہو سکتی ہے. اس پر تو اب کیا کلام کریں گے. اگر کوئی شخص اکثر اچھا کلام کرتا ہے
اور خوبصورت گفتگو کرتا ہے، اور کبھی کبھار کوئی ایسی چیز ہو جائے تو ظاہر ہے ہیومن ایرر کا وہ مارجن تو رہے گا، بالکل، لیکن واقعی اگر کوئی سنجیدہ کوشش کرے تو وہ بہت حد تک مسٹیک سے بچنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. تو ہماری بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، معذرت چاہتا ہوں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جی میں نے کنٹرول رکھنا ہے اپنی بات کو، بالکل سمجھ کے دیکھ کر بولنا ہے، کس کے سامنے بات کر رہا ہوں، کیا بات کر رہا ہوں، مگر ہوتا یہ ہے کہ کوئی گیدرنگ ہو گئی یا کوئی ایسا ماحول بن گیا تو بس اس کے بعد جو فلو ہوا تو اس کے بعد وہ ہوتا ہی گیا، بات سے بات نکلتی گئی اور حضرت یہاں سے بولتے گئے اور بولتے ساتھ بس کچھ انہوں نے سوچا ہی نہیں پھر آگے کیا کرنا ہے، جتنی پلاننگ تھی سب وہ ایک طرف ہو گئی. تو عموماً ایسے مواقع ہی ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں زیادہ اپنے آپ کو قابو رکھنے کی بالکل ضرورت ہوتی ہے. اکیلا بندہ کلام کرتا ہے تو 2 افراد ہوں گے زیادہ سے زیادہ، تو اس وقت اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھنا اور غور کرنا آسان ہے. جب 3-4 مل جاتے ہیں اور گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، چوپال لگی ہوتی ہے، تو وہاں پر اپنے آپ کو زیادہ کنٹرول کرنے کی حاجت ہوتی ہے. تو اکیلے ہوں یا چند افراد کے ساتھ ہوں، جب تک کسی کی ذاتی سوچ بہت سٹرونگ نہیں ہوگی کہ میں نے ہمیشہ بولنے سے پہلے غور کرنا ہے، سوچنا ہے، تو تب تک وہ بہتر نہیں ہو سکتا. تو جو لوگ اس طور پر اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں صحیح، تو پھر ماشاءاللہ وہ ہر جگہ پر ہی امپروو کرتے ہیں. صحیح تو جیسا بھی ماحول ہو، زبان تو میری ہے نا، بالکل ایسا، میں اس کو چلاؤں گا تو چلے گی، خواہ ماحول کیسا ہی ہو. ہم نے دیکھا ہے 4 افراد کے درمیان بھی جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ خاموش رہتے ہیں، صحیح اپنی باری پہ کلام کریں گے بالکل اور جتنی گفتگو کرنی ہے بس اتنی ہی کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ایک پرسنالٹی کا حصہ ہیں. صحیح، جو جتنا حساس ہوگا، جتنا کانشیس ہوگا، جتنا زیادہ محتاط ہوگا، وہ اتنا ہی بہتر کلام کرنے میں کامیاب ہو سکے گا. صحیح. جی تو مدنی چینل کے ناظرین، بالکل اسد بھائی نے جو نکات عطا فرمائے بہترین اور کمال کے تھے. یہی بات ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے بولنے سے پہلے، کیونکہ یہ جو بولنا ہے نا، اگر تو انسان نہیں سوچتا تو اس کی بدولت اس بولنے کی فضول گوئی کی وجہ سے کئی گناہوں میں پڑ جاتا ہے. غیبت کے دروازے اس کی وجہ سے کھل رہے ہوتے ہیں، تہمت، پھر جھوٹ، پھر کافی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو صرف اور صرف اس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، بولنے کی وجہ سے، کہ وہ نا سمجھی میں بولتے ہیں اور کہ کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ جی کس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے. اس کے اندر پھر کئی دل آزاریاں بھی ہوتی ہیں، پھر کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے. اور یہ بات آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم بول تو جاتے ہیں کہ جی فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اور فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، بغیر سوچے بولا، مگر سامنے والے کے دل پہ اثر کر جاتی ہے. وہ بھلے بولے نہیں مگر تکلیف ہوتی ہے. تو پہلے سوچیں، پہلے تولیں، پھر بولیں، تو بہتر رہے گا. آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا، سامنے والے کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور آپ کی شخصیت کو نکھارے گا. پہلے تولیں پھر بولیں. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف. جی کال دیجئے گا. میری والدہ فوت ہوئی جی بہت پہلے سے. ایک دن مجھے خواب آیا کہ وہ بالکل زندہ ہیں، ان کو ہم نے پھر دوبارہ جو ہے نا وہ نلانا دلانا کفن وغیرہ کا کر رہے ہیں. تو اس معاملے میں یہ کیسا خواب ہے جی؟ جی ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی، اس کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ زندہ ہیں، پھر غسل اور کفن وغیرہ کے معاملات یہ کر رہے ہیں. اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ دیکھیں یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو پہلے واقع ہو چکی اور انہوں نے خواب میں دوبارہ صحیح. دیکھی. تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قریبی رشتہ دار، جیسا کہ انہوں نے کہا، والدہ سے ایک بڑا ہی قریبی تعلق ہوتا ہے، ایک واسطہ ہوتا ہے. انہیں انہوں نے خواب میں دیکھا ہے تو محبت کی وجہ سے، ایک تعلق کی وجہ سے صحیح. وہ منظر دوبارہ نظر آ جاتا ہے. اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، فاتحہ خوانی کرتے رہیں. صحیح. انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے بہتری کا سامان ہوگا. اور یاد رہے کہ جس کے والدین فوت ہو جائیں اور وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے تو والدین کو تو فائدہ پہنچے گا اس کا، لیکن صحیح. خود دعا کرنے والے کے لیے بہت زیادہ مفید اور آخرت کے لیے ثواب کا باعث ہوا کرتا ہے. تو یہ ہوں یا کوئی اور ہمارے ناظرین میں سے، یعنی فوت شدہ، یعنی انتقال کے بعد بھی دعا کر سکتے ہیں والدین کے لیے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. صحیح. اور یہ تو مسلمان کا حق ہے، صحیح. جب وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے دعا کی جائے، اس کو یاد رکھا جائے، اور اس کے تو بڑے فضائل ہیں. صحیح. تو عام مسلمان کے لیے جب اتنی ترغیب ہے تو والدین کے لیے تو بالکل. بہت زیادہ ہوگی. بالکل ایسے ہی. ان کے حقوق میں سے ہے کہ انہیں
اپنی دعا میں یاد رکھا جائے اور دعا کرنی چاہیے. اور ماشاءاللہ ایک تعداد ہے جو دعا کرتی بھی ہے ماں باپ کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ سارے ہی غافل ہیں، لیکن بس ایک توجہ دلانے کی بات ہوتی ہے. بعض اوقات سستی کا شکار ہو جاتے ہیں. بعض ایسے بھی ہم افراد کو جانتے ہیں کہ سالوں ہو گئے ان کے والدین دونوں کا یا کسی ایک کا انتقال ہوئے، اور آج تک ہر ہفتے اپنی سہولت کے مطابق ہفتے میں مہینے میں ایک بار چند بار قبر پر حاضر ہوتے ہیں، وہاں جا کر دعا کرتے ہیں. تو جتنا اپنے ماں باپ کے ساتھ دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر کوئی ان کے دعاؤں اور رسالے ثواب کا اہتمام کرتا رہے گا، انشاءاللہ دعا کرنے والے کے لیے بہت مفید ہوگا. صحیح. تو مدنی چینل کے ناظرین بالکل دعا کرتے رہنا چاہیے. اگر آج آپ کریں گے کل آپ کی اولاد بھی کرے گی. آج آپ کو کرتے ہوئے دیکھے گی تو کل آپ کے لیے بھی کرے گی. جی کال دیجیے گا. خواب یہ کہ ایک تو مجھے خواب میں بھینس نظر آئی ہے. جی خواب میں بھینس نظر آئی ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ڈفرینٹ اس کی تعبیرات ہوتی ہیں. بعض اوقات خاتون کی بھی تعبیر ہوتی ہے، بعض اوقات آزمائش کی بھی تعبیر ہوتی ہے. اب یہ ڈیپینڈ بھی کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کس کیفیت میں دیکھا ہے. تو بہرحال اگر نارمل دیکھا ہے تو اتنا کوئی اس کی غلط تعبیر نہیں ہے کہ جس سے کوئی تشویش کا سلسلہ ہو. بس دعا کر دیں اللہ پاک اس خواب کے برے اثر سے انہیں محفوظ رکھے. چلیں اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے. کچھ میسیجز کے ذریعے بھی ہمارے پاس سوالات ہیں، اس کو بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں. کہ ایک اسلامی بھائی نے خواب دیکھا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی زوجہ، خواب میں وہ ساتھ جا رہے ہیں، کسی مقام پہ پہنچتے ہیں تو زوجہ کے اندر کچھ اثرات معلوم ہوتے ہیں. ان کے چہرے کا، ان کی آنکھوں کا رنگ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کسی خیال میں ہوتے ہیں کہ گھر پہ کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے، اور گھر پر وہ بڑھتے ہیں گھر کی طرف. تو واپسی جب آتے ہیں، جلدی جلدی گھر کی طرف جاتے ہیں اور واپسی آتے ہیں تو زوجہ کو ڈھونڈتے ہیں، زوجہ نہیں ملتی، اور اسی پریشانی میں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. اس کی کیا تعبیر؟ میسیج سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زوجہ حیات ہیں اور ان کے ساتھ کوئی ایسا میٹر یا معاملہ بھی نہیں ہے. تو بعض اوقات شیطان پریشان کرنے کے لیے اس طرح کے خواب دکھاتا ہے. تو زوجہ کے لیے دعا کریں اگر یہ شادی شدہ ہے، اور ان کے لیے آسانی اور عافیت کے لیے کچھ صدقہ وغیرہ کریں. اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. صحیح. کہ خواب کی وجہ سے کوئی ان کو واقع نقصان ہوگا یا کوئی تکلیف ہوگی، ایسا ضروری نہیں ہے. صحیح. چلیں اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے. جی ایک اور خواب ہے کہ خواب میں رات میں دیکھا ہے کہ جنات سے لڑ رہے ہیں، اور جنات نے قابو کر لیا ہے، اور اتنا مطلب قابو کر لیا ہے کہ بالکل ہلنے کی ہمت نہیں ہے. اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ جنات سے لڑنا، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ کوئی خیال ہو سکتا ہے یا پریشانی ہو سکتی ہے. صحیح. ورنہ ویسے جنات سے لڑنا ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہوتا، بالکل. اور نہ ہی جنات نظر آتے ہیں کہ ان کے ساتھ یوں لڑائی کی جائے. صحیح. لیکن سوچ میں ہو سکتا ہے، تصور میں ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی کسی آزمائش کا روحانی طور پر ان کو سامنا رہا ہو. صحیح. تو وہی خیال ان کو خواب کی شکل میں بھی نظر آ رہا ہو. تو انہیں چاہیے کہ سونے سے پہلے دعا وغیرہ پڑھ لیا کریں، تعوذ یہ ضرور پڑھ لیا کریں. اسی طرح لا حول شریف کی کثرت کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے خوابوں سے بھی چھٹکارا رہے گا. اور اگر واقعی جنات کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچنے والی ہوگی تو اللہ پاک اسے محفوظ فرمائے گا. خاص طور پر شریر جنات سے بچنے کے لیے، حفاظت کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن مجید کی جو آخری 2 سورتیں ہیں وہ پڑھ کے سونا اور اپنے جسم پر دم کر لینا، یہ بہت مفید ہے. اور حدیث پاک سے اس کی ہمیں ترغیب بھی ملتی ہے. تو جن صاحب نے یہ خواب دیکھا ہے وہ بھی اس کو اختیار کر سکتے ہیں. صحیح. اور بھی ہمارے ناظرین میں سے اگر کسی کو جنات سے متعلق خواب آتے ہوں تو اگر معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیا کریں گے، صحیح، تو انشاءاللہ عز و جل ایسے خوابوں سے بھی حفاظت رہے گی اور شریر جنات سے بھی محفوظ رہیں گے. صحیح. جی ایک اور سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں جلے ہوئے مردے کو دیکھنا کیسا؟ یعنی یہ نہیں پتا کہ وہ شخص کون ہے، مگر جلا ہوا مردہ ہے. یہ پتا ہے کہ کوئی انسان ہے جو کفن کے اندر پہلے لپٹا ہوا تھا، اب نہیں ہے مگر جلا ہوا ہے. اس کی کیا تعبیر؟ فضول ہے، ظاہر ہے یہ جانتے نہیں ہے کون ہے، کس وجہ سے ہے. بعض اوقات ہو سکتا ہے کسی ایکسیڈنٹ کی یا کوئی اس طرح کسی کے جلنے کی کوئی خبر انہوں نے سنی ہو، ذہن میں رہ گئی ہو اور خواب میں اسی طرح کا منظر ان کو دیکھنے میں آ رہا ہو. تو بس توجہ نہ کریں اس کی طرف، اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سوچ اور ہمارے خیال
اور کوئی ایسی چیز ہم نے سنی ہوتی ہے جو ہمارے ذہن پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اور اسی سے متعلق ہمیں خواب نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو بس عافیت کا اللہ پاک کی بارگاہ میں سوال کریں, دعا کریں اور ایسے خواب کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں. صحیح صحیح صحیح. جی ایک اور سوال ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب کے اندر سانپ کو مارنا اور اس کے بعد اس کے پیس کرنا, یعنی اس کے ٹکڑے کرنا, کیسا, اور ٹکڑے کرنے کے بعد اس کا سر کا نہ ملنا کہ وہ سر کہاں گیا اس کا, تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اچھا خواب ہوتا ہے. سانپ پر غالب آنا, اسے مار دینا, ٹکڑے ٹکڑے کر دینا, یہ دشمن پر غالب آنے کی علامت ہوتی ہے. صحیح. تو خواب دیکھنے والے کے ساتھ اگر کوئی دشمنی کرے گا یا کوئی نقصان پہنچانے والا کام کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ پاک اس شخص کو غلبہ عطا فرمائے گا اور دشمن سے یہ محفوظ رہے گا. جی ٹھیک ہو گیا. ایک اور سوال ہے, خواب کے اندر امرود کا لال دیکھنا کیسا, یعنی امرود کاٹا ہے وہ اندر سے لال ہے, ویسے ہوتا تو نہیں ہے مگر ویسے لال دیکھا ہے, تو اس کی کیا تعبیر؟ بعض اقسام ایسی ہیں کہ جو جن کا میٹھا ہونا یا پکا ہوا ہونا اندر سے تھوڑا ریڈش ٹائپ ہوتا ہے. صحیح. تو پکا ہوا ہونا, خوش ذائقہ ہونا, یہ اچھی علامت ہوتی ہے, خوشخبری ملنے کی, اچھی خبر پہنچنے کی علامت اور دلیل ہوتی ہے. تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور اچھی خبر سننا اگر ملے تو اس پہ ضرور سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے. جی بہترین ہو گیا. جی ایک اور سوال ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب کے اندر انسان کو, کسی بھی شخص کو دیکھا ہے انہوں نے, پتہ نہیں ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے, اس کے ہاتھ کی انگلیاں کاٹی جا رہی ہیں اور کاٹنے والا کون ہے اس کا بھی معلوم نہیں ہے, اس کی کیا تعبیر؟ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. جس نے بھی یہ خواب دیکھا ہے, بہرحال اس کے کسی قریبی عزیز رشتہ دار کو آزمائش پہنچنے کی علامت اور دلیل ہے. تو جس نے خواب دیکھا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے جو قریبی عزیز ہیں ان کی حفاظت کے لیے, ان کی بہتری کے لیے, اور اگر وہ کسی آزمائش میں ہو تو اسے چھٹکارے کے لیے ضرور کوشش کریں. اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے اور ان کے حق میں بہتر فرمائے. کچھ صدقہ ضرور دیں, میں مشورہ دوں گا. صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے, اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ عز و جل مجھے بھی, میرے اہل خانہ کو, میرے گھر والوں کو, سب کو محفوظ فرما آزمائش سے, تو انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی اور اللہ پاک ضرور کرم فرمائے. اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے. جی کال دیجئے گا. خواب کی تعبیر کا پتہ کرنا تھا. سر میری گھر والی فوت ہو گئی تھی اور ہماری کسی لڑکی کے خواب میں آئی ہے, قبرستان والی سائڈ سے آ رہی ہے گھر کی طرف, اور وہ اس سے کپڑے مانگ رہی ہے کہ مجھے گرم سوٹ دو, مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی گھر والی ہمارے خواب میں آئی ہے اور وہ کپڑے مانگ رہی ہے. اس کے بارے میں پتہ کرنا تھا. جی ان کی زوجہ فوت ہو گئی ہیں اور وہ کسی اور کے خواب میں آئی ہیں اور وہ گرم کپڑے مانگ رہی ہیں, اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اللہ پاک آسانی فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے. کپڑے تو ظاہر ہے فوتشدہ کو نہیں پہنچائے جا سکتے, ایصال ثواب اور دعا کی جا سکتی ہے, تو یہ ضرور کریں. دوسرا, لباس راز کی بات سے بھی اس کی تعبیر ہوتی ہے. صحیح. تو اگر ان سے متعلق گھر والے یا کوئی بھی شخص ایسا کلام کرتا ہے صحیح کہ جو کوئی راز کی بات ہے, ایسی بات ہے جو نہیں بیان کرنی چاہیے, تو اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور دور رکھیں. بعض اوقات خواب کے ذریعے تنبیہ بھی کی جاتی ہے. صحیح. تو ہو سکتا ہے جنہیں خواب دکھایا گیا ہے, جس کے بارے میں دکھایا گیا, تو ان سے کوئی بے احتیاطی ہوتی ہو, تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہو, میٹر ہو, تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھے. بندہ زندہ ہو یا فوت ہو گیا ہو, ہر ایک کے راز کے بارے میں ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے. یاد رہے اس طرح کی روایتیں ہیں کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے, اللہ پاک بھی اس کے خطاؤں کو, گناہوں کو, کمزوریوں کو چھپاتا ہے. اور اگر کوئی مسلمان کی پردہ پوشی نہیں کرتا, اس کے راز کو راز نہیں رکھتا, بلکہ بلا وجہ اس کا اظہار کرتا ہے, راز افشاں کرتا ہے, تو وہ پھر تیار رہے. اللہ پاک اگر ناراض ہوا تو بڑی آزمائش ہو جائے گی. اس کے لیے بھی دنیا اور آخرت کی رسوائی پھر مقدر ہو سکتی ہے. تو بڑی ڈرانے والی روایتیں ہیں. تو ہمیں ہر حال میں کوشش کرنی چاہیے کہ جب تک ہم اس کو ضروری نہیں سمجھتے اور شرعاً بھی وہ ضروری نہیں ہے, تو ہم کسی کی ایسی بات جو ناپسندیدہ ہو کسی اور تک نہ پہنچائیں. صحیح. لیکن عمومی جو مزاج ہے وہ بڑا الٹ ہے, بڑا مختلف ہے,
کسی کی اچھائی تو بیان کرنے کے لیے زبان چلانا بہت دشوار ہوتا ہے، بالکل، لیکن کسی کی برائی پتہ لگ گئی، کسی کی کمزوری معلوم ہو گئی تو وہ ضرور بتائیں گے. حالانکہ اس کا برعکس ہونا چاہیے، بالکل ایسا ہی. اگر کسی کی کوئی بری بات ہے تو وہ چھپائی جائے اور کوئی اچھی بات ہے تو وہ آگے بیان کی جائے. لیکن بس یہ مزاج ہے، شیطان ہے، نفس ہے، تو برائیاں کرتے ہیں لوگ، غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے ہی کر رہے تھے. ارے بھائی، اگر آپ کی کوئی ایسی کمزوری ہو اور ایسی کوئی غلط بات ہو اور کوئی شخص کسی کے سامنے بیان کرے اور آپ کو معلوم ہو تو کیا آپ اس کو اصالے ثواب کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہوگی؟ آگ بگولا ہو جائیں گے یہاں پر، یہ بولا کیسے میرے بارے میں. تو جب آپ کو اتنا برا لگے گا تو ظاہر ہے کہ کسی کو بھی برا لگے گا. تو مسلمان کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، نہ یہ کہ اس کے راز کی بات ہے آپ کو پتہ لگ گئی تو اب جیسا کہ معاذ اللہ خزانہ ہاتھ آ گیا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو جو راز رکھتا ہے لوگوں کے، تو ہم نے دیکھا ہے وہ بھی قابل عزت رہتا ہے، اور ہو سکتا ہے کسی کی بے عزتی ہو تو میں بھی پاسبل اسے اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ اس نے کسی کا راز کہیں پر بیان کیا ہو اور یہ اسی کا بدلہ ہو جو دنیا میں اس کو مل رہا ہو. بہرحال ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. اور جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو سے متعلق بات ہو رہی تھی، تو یہ بھی گفتگو کا ایک پورا چیپٹر ہے کہ کون سی بات کرنی ہے اور کون سی بات نہیں کرنی، اور کتنی بات کس کے سامنے ہم نے کرنی ہے اور کتنی بات ہم نہیں کر سکتے. تو اٹس آل اباؤٹ کمیونیکیشن. سیکھیں گے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. سب بات چل ہی رہی ہے تو میں یہ بھی بات کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے درمیان، وہ کہتے ہیں یار میں کچھ نہیں کرتا، میں کسی کا عیب بیان نہیں کرتا، میں دیکھ کر بھی ایسا ہو جاتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، مگر سامنے والا کر دیتا ہے. اب ان کا یہ کام کرنا بظاہر زبان سے نہیں ہوتا، دکھا کر ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جائے گا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، فلاں بندے نے کہا ہے، مگر جو فلاں بندے نے کہا ہے اس کے اندر میرا ہاتھ ہے، تو مجھ پر کیا حکم لگنا چاہیے کہ میں ایسے کون سے کام سے بچوں کہ بہتر ہے کہ میرے معاملات آسان رہیں اور سامنے والے کے بھی آسان رہیں. سمپل سی بات ہے، اگر آپ کے بارے میں کسی نے کچھ کہا ہو اور کوئی کسی کا حوالہ دے کر سارے محلے میں آپ کی بات پھیلا دے، بالکل، تو آپ اس کو کیا مٹھائی کا ڈبہ بھیجیں گے کہ واہ آپ کیسے زبردست شخص ہیں، آپ نے کچھ نہیں کہا، صرف آپ نے فلاں کی بات کو پہنچایا ہے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے ظاہر. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ تو ایسی دل کو منانے والی بات ہے اور ایک جھوٹی تسلی دینے والی بات ہے کہ میں نے نہیں کہا. رہے بھائی، آپ تک جو پہنچا رہا ہوں وہ تو میں ہی پہنچا رہا ہوں نا، بھلے کسی نے بات کہی ہے، بالکل، تو میں اس میں واسطہ بن رہا ہوں، وسیلہ بن رہا ہوں، میں پہنچانے کا باعث اور سبب بن رہا ہوں، تو میں بھی اتنا ہی شامل ہوں. تو بعض اوقات یہ شیطان انسان کو سجاتا ہے اور جھوٹے وعدے اور جھوٹی تسلیاں دیتا ہے، گویا کہ میں نے کچھ نہیں کہا. اچھا، بعض اوقات نام نہیں لیں گے لیکن وہ اتنے اشارے بیان کر دیں گے کہ سامنے والا پہنچ ہی جائے گا. اور یہ دل میں اپنے آپ کو منانے کی کوئی اچھا دل کو منا نہیں پاتے، ان کے بھی دل کے اندر چور تو موجود ہوتا ہے کہ یار میں نے خالی نام نہیں لیا لیکن اس کی علامتیں ایسی بیان کر دی ہیں کہ سامنے والا تو پہنچ ہی گیا ہے. تو اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر سمجھیں اور یہ غور کریں کہ اگر آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو وہ کسی بھی نام پر کر رہے ہیں، کیسے ہی اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہرحال جو غلط ہے وہ تو غلط ہے. بالکل. اور اگر ضمیر زندہ ہوگا تو آپ کو ضرور یہ سمجھائے گا اور ضرور یہ بیان ہوگا کہ آپ نے مسٹیک تو کی ہے. تو بہرحال اللہ پاک ہم سب کو مسلمانوں کے راز رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بلا وجہ کسی کی بھی غلط بات یا کمزور بات کسی تک ہم نہ پہنچائیں، ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اصل میں یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جن کا یہ معمول ہوتا ہے کہ کسی کی بات کو کہیں ڈیلیور کرنا یا کسی کے عیب کو کہیں بیان کرنا، پھر ان کی زندگی میں سکون نہیں رہتا. وہ بیچارے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں کہ یار میرا کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے، فلاں کا تو ہو گیا، میرا نہ ہو جائے. اور اس کے بعد کسی کو بے سکون کر سکون ان کو نہیں ملتا اور وہ ہمیشہ پریشان ہی رہتے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین، اس سے بالکل بچنا چاہیے کہ کسی کا عیب بیان کر آپ نے سکون سے نہیں رہنا ہے. پھر اپنی باری کا بھی انتظار کرنا ہے کہ جی آج تو کر دیا ہے، کل جب اپنی باری آئے گی تو پھر کیا عالم ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ کسی سب کے راز کو راز رکھا جائے اور اپنے رازوں کو بھی راز میں رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں کہ اگر اپنے راز کھلے تو کیا معاملات ہوں گے. اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے. جی کال دیجیے گا.
تعبیر جاننی تھی. میں نے خواب دیکھا ہے ایک جس میں کچھ کتے ہیں جن کو میں مار کے نہ بھگا رہا ہوں. جی کتوں کو دیکھا ہے خواب میں اور ان کو مار کر بھگا رہے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہو؟ پازیٹیو ہے خواب دیکھنے والے کے حق میں، دشمن صحیح. پر غالب آئے گا اور اگر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو یہ اللہ پاک کی رحمت سے محفوظ رہے گا. صحیح. تو یوں اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا. چلیں اللہ کریم عافیت والا معاملہ فرمائے. میسیجز کے ذریعے بھی ہمارے پاس سوالات ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں کہ ایک اسلامی بہن کا خواب ہے کہ انہوں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بال کاٹے ہیں اور اس نیت سے کاٹے ہیں کہ عمرہ کرنے کی وجہ، یعنی عمرہ کر چکی ہیں اور ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں عمرہ کر چکی ہوں اور وہ اپنے بال کاٹ رہی ہیں جبکہ عمرہ نہیں کیا اور وہ دیکھتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں موجود ہوں. اس کی کیا تعبیر ہو؟ اچھا اور پازیٹیو ہے. تقصیر کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے. ذرا خاتون جو ہے وہ جب عمرہ کر لیتی ہیں تو اس کے بعد پھر ایک مقدار کے مطابق بالوں کو کاٹنا ہوتا ہے، تو یعنی کہ عمرے کا ہی ایک حصہ ہے جو انہوں نے ادا کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے. صحیح. تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا کریں کہ اللہ پاک نے حقیقت میں بھی مکہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے. ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش رہتی ہے کہ میں کاش کے مکہ پاک حاضری ہو، کعبۃ اللہ شریف کی زیارت ہو، طواف کروں، سعی کروں، اس کے بعد جو بھی مناسک ہیں وہ میں ادا کروں. تو یہ ساری چیزیں مسلمان کے ذہن میں رہتی ہیں، تو بعض اوقات اس توجہ اور خواہش کی وجہ سے بھی یہ خواب نظر آتے ہیں. تو پازیٹیو ہے. صحیح. اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور اسباب بھی اختیار کرنے کی کوشش کریں، دعا بھی کرنی چاہیے اور ظاہری اسباب وہاں کی حاضری کے لیے ان کے لیے بھی تگ و دو کرتے رہنا چاہیے. یہ اچھی بات ہے. علماء نے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو مکہ پاک، مدینہ پاک کے سفر پر دیکھے تو ہو سکتا ہے اللہ پاک کی رحمت سے اسے حقیقت میں بھی یہ مبارک سفر نصیب ہو. صحیح ماشاءاللہ. جی ایک اور سوال ہے خواب یہ ہے کہ خواب میں چھپکلی کو دیکھا ہے اور چھپکلی کو مارتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہو؟ مارتے ہوئے دیکھنا تو اچھا ہے، ویسے چھپکلی کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا. چغل خور کی علامت ہوتی ہے، غیبت کرنے والے کی علامت ہوتی ہے، مسلمانوں میں آپس میں لڑائی کروانے والے کی علامت ہوتی ہے. صحیح. تو اس کا دیکھنا تو اچھا نہیں ہے، لیکن اسے مار دینا، غالب آ جانا، یہ اچھی بات ہے. تو پازیٹیو ہے نتیجتاً. اللہ پاک کا شکر ادا کرے. غور کر لیں کہ آس پاس کچھ اگر ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ ایسا معاملہ رہتا ہے جو محتاط نہیں ہیں گفتگو کے اعتبار سے، مسلمانوں کی عزت کی حفاظت کے تعلق سے، تو ان سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے. صحیح. ایک اور خواب ہے کہ ایک اسلامی بھائی کا خواب ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جی ایک گڈھے کے اندر سے مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں پر کچھ دفن ہے اور میں اس گڈھے کے اندر سے وہ چیز نکال رہا ہوں، اور جب میں نے وہ چیز نکالی ہے تو وہ وائٹ کلر کا صرف کپڑا ہے جو رول بنا ہوا ہے، یعنی گول ہوا ہے، اس میں کچھ سوئیاں لگی ہوئی ہیں. اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ کوئی خاص تعبیر تو نہیں ہے، البتہ اس طرح سے کسی کپڑے میں یا پتلے میں سوئیاں لگانا یہ عموماً جو منفی جادو وغیرہ کرتے ہیں تو ان کے طریقوں میں سے ایک طریقہ بیان کیا جاتا ہے. تو اگر ایسا معاملہ دیکھا ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں، اپنی حفاظت کے لیے، گھر والوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کریں، اور خاص طور پر روحانی حفاظت کے لیے، روحانی علاج کے طور پر حفاظت کے تعویذات وغیرہ ضرور اپنے پاس رکھیں. انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. خواہ یہ خواب دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، عمومی حالات میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ اوراد و وظائف اپنے ساتھ اپنی زندگی میں، اپنی روٹین میں شامل رکھنے چاہیے. تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذ وغیرہ بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں، فری آف کاسٹ ہوتے ہیں الحمدللہ، اور اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں. اور اگر آپ امیر اہل سنت سے مرید ہیں تو شجرہ قادریہ عطاریہ میں وظائف موجود ہیں، وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. بہت سارے ایسے وظائف ہیں جو عمومی ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کسی اجازت کی بھی حاجت نہیں ہوتی. صحیح. مدنی پنصورہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، وہ بھی حاصل کی جا سکتی ہے. اس میں بھی اپنی حفاظت کے لیے، گھر والوں کی حفاظت کے لیے، جادو سے، جنات سے، شیاطین سے حفاظت کے لیے کئی وظائف وہاں پر موجود ہیں. تو ان میں سے کوئی بھی وظیفہ آپ اختیار کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. صحیح. جی ایک اور خواب ہے کہ اسلامی بہن کا کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ سیڑھیوں پر صفائی کر رہی ہیں، کبھی اوپر جاتی ہیں اور کبھی نیچے آ جاتی ہیں،
اور مسلسل صفائی کر رہی ہیں، خواب میں اس طرح دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ صرف اتنا دیکھنا تو ایک روٹین کی بات ہے. صحیح. خواتین صفائی کر رہی ہوتی ہیں، بہت ساری جگہوں پر سیڑھیاں بھی ہوتی ہیں گھروں میں، تو ایک روٹین کی چیز ہے، اس کا کوئی خاص تعبیر نہیں. صحیح جی. خواب کے اندر بکری کے بچے کو دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اور اچھا ہے. ایسا بچہ کہ جو کچھ کھانے لائق نہ ہو. اچھا، کھانے لائق نہ ہو، اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں. یعنی کافی چھوٹا. چھوٹا بچہ، اچھا، جس کو ہم عموماً ذبح نہ کرتے ہوں. جی جی ایسے. یہ شاید مقصد ہوگا. جی جی ایسے ہی. نہ بچہ کتنا بھی چھوٹا ہو، بالکل. دودھ تو پیتا ہی ہے. بالکل. تو بہت چھوٹا بچہ ظاہر ہے کہ اس کو ذبح عموماً نہیں کیا جاتا، تو لیکن بکری یا بکری کے بچے کا دیکھنا یہ پازیٹیو ہے، رزق میں برکت کی علامت ہے. خواب دیکھنے والے کے حق میں اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. صحیح جی. کال دیجیے گا. ابو نے رات خواب میں 7-8 کھجور کھائی ہیں. خواب میں 7-8 کھجوریں کھائی ہیں. کھجوروں کا خواب میں دیکھنا کیسا؟ کھانا ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. ایک تو میٹھی چیز کا کھانا ویسے بھی اچھا ہوتا ہے، مبارک ہوتا ہے، اور کھجور کا دیکھنا یہ زیادہ خاص ہے. اللہ پاک کی جانب سے نیکی کے کام پر توفیق ملنے کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے. تو جس نے خواب دیکھا ہے اسے چاہیے کہ نیک کام کرنے کے لیے کوشش کرے، اللہ پاک کی طرف سے خاص توفیق نصیب ہوگی. جی جی. کال دیجیے گا. پروگرام آپ کا دیکھ رہا ہوں ٹی وی پہ، تو یہ پوچھنا تھا کہ خواب میں اڑنا جو ہوتا ہے اس کی کیا تعبیر ہے؟ خواب میں اڑنا مطلب ہواؤں میں اڑنا. جی. خواب میں ہواؤں میں اڑنا دیکھا ہے، اڑتے ہوئے دیکھا ہے اپنے آپ کو، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ خواب میں اڑتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا یہ اچھا ہے، جبکہ صحیح طور پر اڑتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھو، یعنی کہ جس طرح پرندہ اڑتا ہے درست طور پر، تو یہ حالات کے تبدیل ہونے سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے، اور سفر درپیش ہونے سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے. صحیح. تو مجموعی طور پر صحیح طور پر اڑنا یہ پازیٹیو ہوتا ہے. بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں اڑنا کبھی موت کی بھی علامت ہوتی ہے، کبھی آزمائش کی بھی ہوتی ہے، صحیح. لیکن اس کی کوئی خاص کیفیت ہوتی ہے. عمومی طور پر اڑتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے. صحیح جی. خواب کے اندر دیکھا ہے ایک اسلامی بھائی نے کہ وہ اپنے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ جب میں گھر تعمیر کرتا ہوں اور دوسرے دن آ کے دیکھتا ہوں تو گھر ٹوٹ جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور بظاہر یہ گھر کوئی بنانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اگر ایسا ماجرا نہیں ہے حقیقت میں، جیسے کہ آپ نے بیان بھی فرمایا، تو یہ کسی قریبی عزیز اور سرپرست کے آزمائش میں مبتلا ہونے کی علامت ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے ان کے والد صاحب یا جو بھی سرپرست ہیں وہ کسی آزمائش کا شکار ہوں، تو ان کے لیے دعا کریں، اور بہت اچھا ہوگا اگر اللہ کے راہ میں کچھ صدقہ کر دیں اس نیت سے، تو انشاءاللہ ضرور حفاظت کا سامان رہے. صحیح جی. خواب کے اندر سیب کا دیکھنا کیسا؟ اس کی کیا تعبیر ہے؟ اور سیب کو 2-3 حصوں میں کٹے ہوئے دیکھنا، اس کی کیا تعبیر؟ سیب کا دیکھنا مکمل دیکھیں یا کٹا ہوا دیکھیں، اچھا اور پازیٹیو ہے، جبکہ میٹھا ہو، نعمت ملنے کی علامت ہے، رزق میں برکت کی دلیل ہے. اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب خواب کے اندر چیک تو نہیں کیا کھا کے، تو اس کا کیسے پتا ہوگا کہ اگر بظاہر نہیں ہوتا؟ بظاہر جیسے اندازہ ہو جاتا ہے. صحیح. اب سیب رکھا ہوا ہو تو پکا ہوا سیب جیسا ہونا چاہیے، تو وہ دکھنے میں اندازہ ہو جاتا ہے. صحیح. بعض اسی گرین، کا اعتبار بعض جو گرین سیب ہوتے ہیں جس کا جوس نکلتا ہے وہ بھی میٹھے ہوتے ہیں، ہاں جی، تو اس کی بھی اسی تعبیر میں لے لیا جائے. ہاں جی بالکل لے لیا جائے گا. ظاہر ہے صحیح. وہ قسم ہی ایسی ہے کہ اس کا پکا ہوا ہونا گرینری کے ساتھ ہی ہے، تو صحیح. ضروری نہیں کہ وہ ریڈ ہوگا یا اس کا کلر مختلف ہوگا، جب ہی ہوگا. یعنی جو پھل جیسا کیفیت میں پکا ہوا ہوتا ہے، قابل استعمال ہوتا ہے، ذائقہ دار ہوتا ہے، تو اس کو اسی طرح سے ہم کنسیڈر کریں. صحیح. خواب کے اندر عمرے پر جانا دیکھنا بظاہر کوئی اسباب نہیں ہے، مگر عمرے پر جانا کہ دیکھنا کہ میں جہاز میں بیٹھ رہا ہوں، باقی تمام ٹریولنگ کے معاملات کر رہا ہوں اور بس میں جا رہا ہوں، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ بظاہر ایسے کوئی معاملہ ہے نہیں. اچھا خواب ہے، مبارک ہے، اچھی فال لینی چاہیے. صحیح. خواب دیکھنے والے کی ایک عقیدت، احترام اور محبت کی بھی علامت ہے، اور انشاءاللہ عز و جل کوشش کرے، اسباب بھی اختیار کرے، اللہ پاک اس پر ضرور کرم فرمائے گا، اور یہ حقیقت میں بھی مکہ پاک کی حاضری اس کو نصیب ہوگی. کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور وہاں جانے کے لیے تو بلاوا ہی ہوا کرتا ہے. صحیح. اسباب ٹھیک ہے ضروری ہوتے ہیں، بالکل. لیکن
جب بلایا ہے آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ بظاہر ان کی کوئی ایسی نیت بھی نہیں ہوتی بعض اوقات، یعنی کہ میں نے ابھی جانا ہے، لیکن ایسا کوئی سبب بن جاتا ہے کہ وہ مکہ پاک مدینہ پاک حاضر ہو جاتے ہیں. تو تڑپ ہوتی ہے مسلمان کے دل میں، بالکل اسے بندے کو بڑھاتے رہنا چاہیے، کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے، ضرور کرم ہوگا. تو تڑپ بڑھانے کا ایک بہترین عمل یہی ہے کہ بندہ درود پاک کی کثرت کرے. اگر مدینے جانا ہے تو پھر مدینے جانے کے لیے پیسہ ضروری نہیں ہے، حضور کا بلاوا ضروری ہے، اور وہ درود پاک کی کثرت سے ہوگا. اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، سلام پیش کرنا، با ادب ہو کر پیش کرنا، اسی سے ہی ہے. پھر مال کا بندوبست بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ مدینہ شریف کی با ادب حاضری بھی نصیب ہوگی. جی کال دیجیے گا. میرا نام محمد محسن ہے، میں پروگرام آپ کا دیکھ رہا تھا خوابوں کی تعبیر. تو آج خواب میں میرے جو آئی ہے بلیک کلر کی کالی کلر کی چپکلی آئی ہے، تھوڑی بڑے سائز کی. جی خواب میں چھپکلی دیکھی ہے، بلیک کلر کی دیکھی ہے، سائز بھی بڑا ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اچھا خواب نہیں ہے. اپنے ماحول پہ، اپنے اطراف پہ اور خود اپنے کلام پر بھی غور کرنا چاہیے. کہیں غیبت، کہیں چغلی، کہیں دل آزاری یا کوئی ایسی گفتگو تو شامل نہیں ہو جو شرعاً درست نہ ہو. تو اگر ایسا کوئی معاملہ ماجرا دیکھیں تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. چھپکلی کا دیکھنا اچھے شخص کی علامت نہیں ہوا کرتی. صحیح. ٹھیک ہے مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیر